ماں تو ماں ہوتی ہے، اب چاہے وہ ایک شرابی کی ہی کیوں نہ ہو۔ بستر پر پڑے بیٹے کی آخری خواہش سنی تو ماں فوراً حضرت حسین بصری کے پاس گئی اور کہنے لگی، بے شک میرا بیٹا بہت گنہگار ہے، اس نے ساری زندگی شراب پی کر گزار دی، اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ اس کی خواہش ہے کہ میرا جنازہ حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائے۔ جب ماں نے اپنی ساری بات کہی تو حسین بصری نے فرمایا، اے بی بی، میں تو تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ وہ تو ایک شرابی ہے، اس نے ساری زندگی کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، اس نے تو مسجد میں جا کر بھی نہیں دیکھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جب ماں نے حضرت حسین بصری کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئی، اپنے بیٹے کا سر گود میں رکھ کر کہنے لگی، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم نے اپنی پوری زندگی میری ایک بھی بات مان لی ہوتی تو آج تیرا جنازہ پڑھانے سے حسین بصری انکار نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ تیرے بیٹے نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی ہے، اس نے اپنی زندگی میں ایک سجدہ بھی رب کائنات کو نہیں کیا، تیرا بیٹا بدکار ہے، گناہگار ہے، شرابی ہے، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں۔ ماں کی یہ بات سن کر نوجوان زار و خطار رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کے کپڑے اور ماں کی گود نوجوان کے آنسو سے تر ہو گئی۔ نوجوان نے اپنی ماں سے کہا، اے میری پیاری ماں، ایک بات تو بتا دیجئے۔ ماں نے روتے ہوئے پوچھا، میرے بیٹے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، اے میری ماں، مجھے اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ ہے، کیا میرا رب مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا، اے میری ماں، اگر رب کائنات تجھے ایک لمحے کے لیے اجازت دے دے کہ تو چاہے تو اپنے بیٹے کو جنت میں پہنچا سکتی ہو، اگر تیرا دل کرے تو اپنے بیٹے کو جہنم میں بھیج سکتی ہو، کیا میری ماں تو مجھے جنت میں بھیجنا پسند کرو گی یا جہنم میں ڈال دینا پسند کرو گی؟ ماں نے روتے ہوئے جواب دیا، میرے پیارے بیٹے، اگر رب کائنات مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اجازت دے دے، میں تجھ کو خود پکڑ کر جنت کا دروازہ کھول کر داخل کر کر ہی لوٹوں گی۔ جب ماں نے اپنی بات ختم کی تو نوجوان نے کہا، اے میری پیاری ماں، اگر ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جل جائے تو میرا رب کیسے مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ ماں سے یہ بات کرتے ہوئے نوجوان زار و خطار رونے لگا، روتے روتے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بیٹے کی میت کو دیکھ کر ماں نے رونا شروع کر دیا۔ ماں رو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کھڑے تھے۔ ماں کہنے لگی، آپ نے تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، اب آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ حضرت حسین بصری کہنے لگے، ماں جی، تم میرے پاس آئی تھی تو میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، جب تم واپس آ گئی تھی تو میں سو گیا، میں نے خواب میں کسی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، اے حسین بصری، تو سو رہا ہے تو میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اے حسین، تو آرام کر رہا ہے، ادھر میرا پیارا مر گیا ہے، اٹھ جا کر اس کا جنازہ پڑھا کرا۔ دوستوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم و کریم ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی ڈر سے 2 آنسو کیا بہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سے گناہ سرزد ہوا تو وہ عرض گزار ہوا، اے میرے رب، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ چنانچہ اس کے رب نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے سبب پکڑتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا
وہ گناہ سے باز رہا، پھر اس نے گناہ کیے یا اس سے گناہ سرزد ہو گیا تو اس نے عرض کیا، یا میرے رب، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان کا سبب پکڑتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے۔ پھر وہ کھڑا رہا جب تک اللہ نے چاہا، پھر اس نے گناہ کیے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر وہ عرض گزار ہوا، اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے یا میں پھر گناہ کر بیٹھا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان کے سبب پکڑتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو تیسری دفعہ بھی بخش دیا۔ اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے، بے شک ہم گنہگار اور سیاہکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔